سلطنتوں کا قبرستان۔ افغانستان کے جغرافیے میں چھپا وہ راز جو اسے سلطنتوں کا قبرستان بناتا ہے۔ افغانستان میں آخر ایسی کیا بات ہے کہ اسے پوری دنیا سلطنتوں کے قبرستان کے نام سے جانتی ہے؟ آخر امریکہ، برطانیہ، سوویت یونین سمیت دنیا کی تمام بڑی طاقتیں اسے فتح کرنے کی کوششوں میں کیوں ناکام ہوئی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب افغانستان کی تاریخ اور اس کے جغرافیائی محل وقوع میں پوشیدہ ہے۔ 19ویں صدی میں برطانوی سلطنت، جو اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت تھی، اس نے اپنی پوری طاقت سے افغانستان فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن سن 1919 میں برطانیہ کو بالآخر افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا اور افغانستان کو آزادی دینی پڑی۔ اس کے بعد سوویت یونین نے 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ سن 1978 میں بغاوت کے ذریعے قائم کی گئی کمیونسٹ حکومت کو گرنے سے بچایا جائے، لیکن انہیں یہ سمجھنے میں 10 سال لگے کہ وہ یہ جنگ نہیں جیت پائیں گے۔ بڑی طاقتوں کو شکست کیوں ہوئی؟ اگر غیر جانبداری کے ساتھ دیکھا جائے تو افغانستان ایک مشکل جگہ ہے۔ یہ ایک پیچیدہ ملک ہے جہاں انفراسٹرکچر کی صورتحال ناگفتہ بہ ہے، بہت محدود ترقی ہے۔ سوویت یونین، برطانیہ یا امریکہ، کسی بھی سلطنت نے افغانستان کے ساتھ لچکیلے پن کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ وہ اپنی راہ جانا چاہتے تھے اور وہ گئے بھی، لیکن انہوں نے کبھی افغانستان میں موجود پیچیدگیوں کو نہیں سمجھا۔ برطانیہ نے افغانستان پر سن 1839 اور 1919 کے درمیان 3 مرتبہ حملہ کیا اور کہا جا سکتا ہے کہ برطانیہ تینوں بار ناکام رہا۔ کچھ قبائل نے دنیا کے طاقتور ترین ملک کی فوج کو انتہائی معمولی ہتھیاروں سے تباہ کر دیا۔ اس جنگ نے برصغیر میں برطانوی توسیع پسندانہ پالیسی کو کمزور کیا اور اس تصور کو بھی نقصان پہنچایا کہ انگریز ناقابل تسخیر ہیں۔ سوویت یونین کی جنگ سن 1920 کے دوران امیر امان اللہ خان نے ملک میں اصلاح لانے کی کوشش کی۔ ان میں خواتین کے برقع پہننے کی رواج کو ختم کرنا بھی شامل تھا۔ اصلاح پسندوں کی ان کوششوں نے کچھ قبائل اور مذہبی رہنماؤں کو ناراض کر دیا، جس کے نتیجے میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی کی وجہ سے افغانستان کی صورتحال کئی دہائیوں تک کشیدہ رہی اور سن 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا تاکہ ایک بری طرح سے غیر منظم کمیونسٹ حکومت کو اقتدار میں برقرار رکھا جا سکے۔ کئی مجاہدین تنظیموں نے سوویت یونین کی مخالفت کی اور ان کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ اس جنگ میں مجاہدین نے امریکہ، پاکستان، چین، ایران اور سعودی عرب سے پیسہ اور اسلحہ حاصل کیا۔ روسیوں نے ان علاقوں اور وہاں کے دیہاتوں پر زمینی اور فضائی حملے کیے جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ مسئلے کی جڑ ہیں۔ اس کی وجہ سے مقامی آبادی اپنے گھر چھوڑنے یا مرنے مارنے پر مجبور ہو گئی۔ اس حملے میں بہت زیادہ خون بہا۔ اس جنگ میں تقریباً 15 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے اور 50 لاکھ لوگ پناہ گزین بن گئے۔ ایک زمانے تک سوویت یونین کی فوج بڑے شہروں اور قصبوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہی، لیکن دیہی علاقوں میں مجاہدین نسبتاً آزادانہ گھومتے رہے۔ اس جنگ میں پورا ملک تباہ ہو گیا۔ اسی دوران اس وقت کے سوویت لیڈر میخائیل گورباچوف نے محسوس کیا کہ روسی معیشت کو تبدیل کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ جنگ جاری نہیں رکھ سکتے، اور انہوں نے سن 1988 میں اپنی فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس انخلاء سے سوویت یونین کی تصویر کبھی بھی اچھی نہ ہو سکی۔ افغانستان سوویت یونین کے لیے ویتنام جنگ بن گیا، جس میں سوویت یونین اپنی تمام تر طاقت لگا دینے کے باوجود مقامی گوریلا جنگجوؤں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوا۔ اس کے بعد سوویت یونین ٹوٹنے لگا اور تقسیم ہو گیا۔ امریکی مہم اور تباہ کن واپسی۔ سن 2001 میں امریکی قیادت میں افغانستان پر حملہ ہوا اور کئی سالوں تک جاری رہنے والی جنگ میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے۔ اس حملے کے 20 سال بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے اپنی فوج کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ We did not go to Afghanistan to nation build, and it's the right and the responsibility of Afghan people alone to decide their future and how they want to run their country. بائیڈن نے افغانستان کی سلطنتوں کے قبرستان کے طور پر شہرت کو یاد کرتے ہوئے کہا، چاہے کتنی ہی فوجی قوت کیوں نہ لگا لے، ایک مستحکم، متحد اور محفوظ افغانستان کا حصول ممکن نہیں ہے۔ حالیہ صدیوں میں افغانستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے والی دنیا کی طاقتور فوجوں کے لیے افغانستان ایک قبرستان ہی ثابت ہوا ہے۔
ابتدا میں ان حملہ آور لشکروں کو کچھ کامیابی ملی ہو، لیکن آخر میں انہیں افغانستان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے سن 2009 میں فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر کے مجاہدین اسلام کو وقتی طور پر پیچھے دھکیل دیا۔ سن 2001 میں جنگ کے آغاز کے بعد سن 2014 میں سب سے زیادہ خون ریزی دیکھی گئی۔ سقوط کابل کو جنوبی ویتنام کے واقعات سے بھی تشبیہ دی گئی۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ آیا بین الاقوامی برادری کی طرف سے امارت اسلامی کی حکومت کو منظور کیا جائے گا یا نہیں، اور اگر عالمی برادری کے لیے امارت اسلامی کی حکومت سے نمٹنا، تو یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا کوئی دوسری طاقت دنیا کی سلطنتوں کے قبرستان کہے جانے والے افغانستان پر حملہ کرنے کا خطرہ مول لیتی ہے۔